الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم معزز سامعین اور میرے ہم سفر ہم مکتب ہم مشن عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بابرکت ایام میں بابرکت اس رات میں آپ حضرات کے سامنے عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت پیر سید رفاقت شاہ صاحب فخر سادات کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں مالک لم یزل رب و عرض والسماوات سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ میں کہوں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء کرام موجود ہیں بزرگان موجود ہیں ان احباب کی موجودگی میں مجھ جیسے ادنا سا طالب علم کی بات کرنا یا بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن الامر فوق العدد کے تحت
پیر سید ثقافت شاہ صاحب کے حکم پر اپنے اساتذہ کرام کا پڑھایا ہوا سبق صرف اور صرف اس غرض سے آپ حضرات کے سامنے سنانے آیا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ میری اصلاح کریں. سامعین محترم، تکمیل قرآن کا موقع ہے اور بابرکت ایام ہے اور بہت بڑی رات ہے. اور پھر ان 27 راتوں میں اللہ رب العزت کا وہ پیارا کلام کا پڑھنا یہ ایک الگ اعزاز کی بات ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کسی شاعر کی کتاب نہیں، یہ کسی لکھنے والے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب. اور پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کیا ہے؟ امام غزالی کیا خوب فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے، قرآن آسان بھی ہے اور قرآن مشکل بھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا امام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ قرآن آسان اتنا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ بڑے آسانی سے اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے. اور یہ قرآن مشکل اتنا ہے کہ 1400 صدیاں گزر گئی ہے، بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، محدث آئے، مقرر آئے، خطیب آئے، بڑے بڑے ولی آئے، قطب آئے، ابدال آئے، اور اس قرآن کے سمندر میں غوطے لگا کر موتیاں نکالتے رہے. سب کے سب کی انتہا ہو گئی، لیکن قرآن کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور یہ قرآن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. فرمایا کہ یہ قرآن چھوٹا ہے، اگر کوئی ننھا منا بچہ، 3 سال کا بچہ بھی اس قرآن کریم کے نسخے کو اٹھائے تو وہ بڑے آسانی سے اٹھا لیتا ہے. اور یہ قرآن بڑا اتنا ہے کہ رب ذوالجلال مالک لم یزل رب ارض والسماوات نے کائنات کے سارے نظام کو اس قرآن کے اندر سما دیا ہے. آپ قرآن کو دیکھو تو صحیح، دنیا کی ہر چیز اس قرآن کریم میں موجود ہے. آپ قرآن کو تو دیکھو، قرآن میں تجھے سب کچھ نظر آئے گا. دنیا کے معاملات اس کتاب میں موجود ہے، دنیا کی سیاست اس کتاب میں موجود ہے، معاشرت اس کتاب میں موجود ہے، عبادات اس کتاب میں موجود ہے، حکومت اس کتاب میں موجود ہے، سلطنت اس کتاب میں موجود ہے، حکمرانوں کے لیے مشکلیں اس کتاب میں موجود ہے. بلکہ میں اگلے والے الفاظ شاہ صاحب تیری نظر کرتا ہوں. یہ کتاب اٹھا، ماں باپ کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، اولاد کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، آقا کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، غلام کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، مسلمانوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، غیر مسلموں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، مسلم کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، کافر کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، آقا کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، غلام کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، مزدور کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، ماں باپ کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، اولاد کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، رب کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، رسول کے حقوق
حقوق اس کتاب میں موجود ہے، اولیاء کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، بڑوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، چھوٹوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، نوجوانوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، بوڑھوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، مردوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے، عورتوں کے حقوق اس کتاب میں موجود ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، امن کا درس یہی کتاب دیتی ہے، اردو کا درس یہی کتاب دیتی ہے، امن کا درس یہی کتاب دیتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر مجھے کہنے دیجیے جنت میں جانے کا راستہ بھی یہی کتاب بتاتی ہے۔ اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ آؤ ذرا اٹھاؤ تو صحیح اس کتاب کو، آؤ اس کتاب کو سینے سے تو لگاؤ، آؤ اس کتاب سے تعلق تو جوڑو، اس کتاب سے تعلق جوڑنے والوں کے مقام کو تو دیکھو، شان کو تو دیکھو۔ جب ایک رات کی نسبت اس کتاب کے ساتھ ہوتی ہے تو رب فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مسلمانوں، میں اور آپ تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو اور پھر میرے اور آپ کے پیغمبر جانے جہاں محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مجھے اور آپ کو بنایا۔ اور صرف امتی نہیں بلکہ میرے رب نے جب انسانوں کو بنایا 18,000 کم بیش مخلوقات کو رب نے اس دنیا میں بھیجا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد میرے رب نے کہا ذرا میں دیکھوں تو صحیح میری ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین کون ہے، میری ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، میری ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسن والا کون ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ایک طرف 18,000 مخلوقات کو رکھا اور دوسری طرف اکیلے انسان کو رکھا۔ 18,000 مخلوقات کے حسن سے اکیلے انسان کے حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف 18,000 مخلوقات، دوسری طرف اکیلا انسان ہے۔ آسمانوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، زمین سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، سورج سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پھولوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، درختوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، نباتات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، جمادات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پہاڑوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پلوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، جنات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، نباتات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا۔ بلکہ یہی نہیں، چاند کے حسن سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، ستاروں کے حسن سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا۔ جب ساری مخلوقات میں سے انسان خوبصورت نظر آیا، جب ساری مخلوقات میں سے انسان حسین نظر آیا، جب ساری مخلوقات میں سے انسان خوبصورت نظر آیا، تو پھر رب ذوالجلال نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کر دیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب ذوالجلال نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کر دیا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، میری ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ حسن والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ میرے دوستو، جب ایک رات کی نسبت، میرے جملے کو سمجھیے،
جب ایک رات کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہوتی ہے تو اس رات کو اللہ رب العزت تمام راتوں کی سردار بناتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ اس قرآن کی نسبت جب آپ کی اور میرے ساتھ ہوگی تو پھر مقام کیا ہوگا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں، یہاں حافظ شاہد صاحب نے قرآن سنایا، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کو اور سننے والے سے اس کے سنانے کو قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے قرآن پڑھا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس حافظ شاہد کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس حافظ شاہد کی نسبت کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ سنو، اس حافظ شاہد نے قرآن پڑھا ہوگا اپنے استاد سے، اس نے قرآن پڑھا ہوگا اپنے استاد سے، اس نے قرآن پڑھا ہوگا اپنے استاد سے، یہی سلسلہ چلتا جا یہ ولیوں تک پہنچتا ہے، ولیوں تک پہنچتا ہے، ولی سے پھر جا تبع تابعین تک پہنچتا ہے، تبع تابعین کے بعد پھر تابعین تک پہنچتا ہے، پھر تابعین کے بعد صحابہ تک پہنچتا ہے، اور صحابہ کے بعد حضور تک پہنچتا ہے۔ اور حافظ شاہد کی نسبت تو ایک حضور تک، اور جس کی نسبت حضور تک پہنچتی ہے اور پھر حضور کے بعد یہ نسبت جبرائیل تک پہنچتی ہے، اور جبرائیل کے بعد یہ نسبت رب تک پہنچتی ہے۔ حافظ شاہد تو یہاں مسجد میں ہے لیکن اس کے چرچے عرش میں ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں تو وہ لاسوال کتاب ہوں، وہ لاجواب کتاب ہوں، وہ بے مثال کتاب ہوں کہ جس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، جس نے مجھے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور جس نے مجھ سے تعلق جوڑا، اور جس نے مجھ سے نسبت جوڑی، میں نے اسے تحت سریا کے ڈاٹا ٹاپ اندھیروں سے نکال کر حوض کوثر کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو یہ اتنی بڑی نسبت والی کتاب ہے کہ یہ قرآن کی نسبت جن لوگوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو ان کی نسبت پھر عرش والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حبشے کا کالا بلال ہے، کوئی پوچھتا نہیں، غلام ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ سنو مسلمانوں، قرآن سے تعلق جڑنے کا مقام دیکھو، قرآن سے نسبت جوڑنے کے بعد رب کتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ حبشے کا کالا بلال ہے، غلام ہے، کوئی ایک طرف دکے دے رہا، کوئی دوسری طرف دکے دے رہا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب قرآن سے نسبت جوڑتی ہے، جب کلمہ میرے اور آپ کے نبی کا پڑتا ہے، جب قرآن سے تعلق جوڑتی ہے، جب قرآن سے نسبت جڑتا ہے، تو پھر وہی حبشے کا کالا بلال ہوتا ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور پاؤں کی آہٹ جنت میں ہورا چلا کرتی ہے۔ چلتا مدینے میں ہے مسلمانوں چلتا مدینے میں ہے، پاؤں کی آہٹ جنت میں ہورے سنا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں۔ جب رات کو نسبت ملتی ہے قرآن کے ساتھ، اس رات کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینے بھی نہیں کہا بلکہ کہا کہ اتنا ثواب، اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر ایک عام کپڑے کی نسبت جب اس قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، اس کپڑے کا کتنا مقام ہوتا ہے، کتنی شان ہوتی ہے۔ شاہ صاحب یہ جملہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، میں راستے سے گزر رہا ہوں لیتے ہوئے ایک شخص کو دیکھتا ہوں، وہ شخص راستے سے گزر رہا ہے،
گزرتے ہوئے اس کے کندھے سے رومال گرتا ہے، وہ رومال اٹھاتا ہے اور رومال اٹھانے کے بعد وہ اس رومال کو جھاڑ دیتا ہے، جھاڑنے کے بعد وہ رومال کندھے کے اوپر رکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں ایک بوسیدہ کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ اس کپڑے کو اٹھاتا ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، وہ کپڑا اٹھاتا ہے، کپڑے کو جھاڑتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، صاف ستھرا کرنے کے بعد اسے چھوتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، دل سے لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد اس کپڑے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر اوپر کہیں رکھتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تیرے کھنڈے پہ جو رومال تھا وہ تو بڑا قیمتی رومال تھا، اس پہ تو خوشبو لگا ہوا تھا، بڑا صاف ستھرا رومال تھا، وہ رومال تو نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اسے صرف جھاڑا، جھاڑنے کے بعد کھنڈے کے اوپر رکھا اور آگے کی طرف بڑھ گئے، آپ نے تو اسے نہیں چھوما، اتنا قیمتی رومال تھا، آپ نے اس رومال کو نہیں چھوما، اور ایک بوسیدہ کپڑا جو بالکل کیچڑ میں پڑا ہوا تھا اس کپڑے کو آپ اٹھاتے ہو، اٹھانے کے بعد اسے چھومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، دل سے لگاتے ہو، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کپڑے کو اٹھا کر اوپر رکھتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ بولنے والے نے کہا، اور جس رومال کی تم بات کر رہے ہو یقیناً یہ قیمتی ہوگا، یقیناً یہ بہت پیسوں والا ہوگا، یقیناً یہ خوشبو والا ہوگا، لیکن اس رومال کی نسبت میرے ساتھ کی، میرے ذات کے ساتھ کی، لیکن وہ جو بوسیدہ کپڑا تھا یقیناً وہ کچھ پیسوں والا ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو پھر اس کی نسبت اس کو رب نے اتنا مقام دے دیا کہ میں مجبور ہو کر اس کو چھونے پر بھی مجبور ہو گیا۔ تو میرے دوستو، مسلمانوں، جب ایک معمولی سے کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اتنا مقام ملتا ہے، ایک رات کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہوتی ہے، اس رات کو اتنی نسبت ملتی ہے، تو پھر جب میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اس قرآن کے ساتھ نسبت جوڑیں گے، اس قرآن کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، تو پھر میرا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے پیغمبر، اور جس کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی وہ پیغمبر، اور جس پیغمبر کے لیے آدم علیہ السلام کو انابت ملی، جس پیغمبر کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی، یہ ساری کی ساری کائنات جس پیغمبر کے لیے سجائی گئی، وہ پیغمبر میرے اور آپ کے پیغمبر، شافی محشر، ساقی کوثر، جانے جہاں، محبوب خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ابو بکر عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور دنیا کے مسلمانوں کی دھوکے میں نہ پڑنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ جن کے پاس مال ہوگا وہ تم میں سے بہتر ہوگا، تم اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ تم کہو گے جس کے پاس عہدہ ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا، جو مالدار ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو پیسوں والا ہوگا وہ بہتر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا وہ بہتر ہوگا، صدر ہوگا وہ بہتر ہوگا، MLA ہوگا وہ بہتر ہوگا، MPA ہوگا وہ بہتر ہوگا، کوئی چیئرمین یا وزیر اعظم ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ نا 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 نا، میرے پیغمبر نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے مسلمانوں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھے پڑھائے اور قرآن کریم سیکھے سکھائے اور قرآن پہ عمل کرے۔ تو انشاءاللہ قرآن پہ عمل کریں گے نا، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے نا۔ جب ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اپنی خوشی اور غمی اس قرآن کریم کے مطابق گزاریں گے،
آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ مولوی ناکام ہے. نہ بابا نہ، قرآن پڑھنے والے کامیاب ہے. کیسے کامیاب ہے؟ آپ ذرا سوچو، آپ کے گھر سے ایک ننھا منا بچہ، 10 سال کا بچہ یہاں جامع مسجد غوثیہ سکندریہ ٹریسٹ میں آتا ہے. وہ آ کے یہاں قرآن پڑھتا ہے. قاری صاحب اسے قرآن پڑھاتا ہے. صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے. پھر وہ گھر جاتا ہے. گھر جانے کے بعد وہ 2 بجے پھر واپس آتا ہے. 2 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک وہ ننھا منا بچہ رب کا قرآن پڑھتا ہے. اب ذرا دیکھو تو صحیح، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو کوئی پڑھے گا تو ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی. اگر کوئی کہے الف لام میم تو یہ ایک لفظ نہیں بلکہ یہ 3 لفظ ہے، 30 نیکیاں ملے گی. اب وہ ننھا منا بچہ جو صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک 11 بجے تک رب کا قرآن پڑھتا ہے، پھر آتا ہے 2 بجے، 2 بجے کے بعد سے لے کر 4 بجے تک وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے. مغرب سے لے کر عشاء تک وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے. عشاء کے بعد 9-10 بجے تک وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے. تو جس بچے کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی تھی، آپ ذرا اٹھاؤ تو صحیح، کیلکولیٹر اٹھاؤ ذرا کیلکولیشن تو کرو، اور جس بچے کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملنی تھی وہ بچہ دن میں کم و بیش 8-10 گھنٹے رب کا قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بچہ جب کوئی بچہ اپنے گھر سے مسجد یا مدرسے کی طرف نکلتا ہے تو رب جبرائیل کو حکم کرتے ہیں، اے جبرائیل جی رب ذوالجلال فرمائیے، اور حکم کرتے ہیں جاؤ یہ ننھا منا بچہ جامع مسجد غوثیہ سکندریہ رب کا قرآن پڑھنے جا رہا ہے، کہیں اس بچے کے پاؤں زمین پہ نہ پڑے. جبرائیل جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو. آئے ہائے ہائے، وہ ننھا منا بچہ 10 سال کا بچہ ہو جس کے پاؤں کے نیچے جبرائیل پر بچھاتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب اس بچے کا یہ مقام ہے تو پھر پڑھانے والے کا مقام کیا ہوگا؟ پڑھنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر آؤ آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی اس قرآن کے مطابق گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھا اور جن لوگوں نے سنا، اللہ رب العزت ان کے پڑھنے اور سننے والے کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.